بلکہ یوں کیا جا سکتا ہے کہ رمضان المبارک آنے سے پہلے ہی آپ اپنا کمرہ جس میں آپ نے اپنی نفلی عبادات کرنی ہے آپ اس کو دھلوا لیجئے، یا اگر دھلوا نہیں سکتے تو کم از کم صاف ستھرا کر لیجئے اسے، اور اگر ہو سکے تو جو کمرے میں چیزیں رکھی ہوتی ہیں ان کی تھوڑی سی ترتیب کو تھوڑا تبدیل کر لیجئے۔ ایک تبدیلی کا اور ایک پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے۔ اور پھر جو آپ کا جائے نماز ہے آپ وہ نیا خرید سکتے ہیں، تبدیل کر سکتے ہیں۔ پھر رمضان المبارک میں ایک باکس بنوا لیجئے، اور اس میں آپ روزانہ کی بنیاد پر آپ اپنی بساط کے مطابق، آپ اپنی استطاعت کے مطابق جو ہے اس میں جتنی آپ آسانی سے کر سکیں اس میں تھوڑی رقم ڈالتے رہیے صدقے کے لیے۔ اور اس سعادت میں خاص طور پہ آپ اپنے بچوں کو ضرور شامل کیجئے تاکہ ان کو عادت پڑے، سخاوت پیدا ہو ان کے اندر۔ اور پھر ایک بہت بڑی بات یہ کہ آپ رمضان المبارک میں داخل ہونے سے پہلے اپنے دل کی جو زمین ہے نا اس کو بالکل صاف شفاف کر لیجئے۔ جس دل میں ایک طرف بدگمانی کی آگ جل رہی ہو، یہ بھی اچھا نہیں ہے، وہ بھی اچھا نہیں ہے، اس نے یہ کہا تھا، اس کے متعلق یہ سنا تھا، اسے ختم کر دیجئے۔ اگر اس دل میں ایک طرف جو ہے انتقام کے شعلے بلند ہو رہے ہوں، ایک طرف نفرتوں کی جو خاردار جھاڑیاں ہیں ان کا ایک بہت بڑا ڈھیر لگایا ہو، ایک طرف کینہ، کھوٹ، حسد، بغض کا ذخیرہ اکٹھا کیا ہو، ایک طرف جو ہے وہ غصے کی جو چنگاریاں ہیں وہ سلگ رہی ہوں، تو اس دل میں اللہ کریم کی یادوں کا جو گلشن ہے وہ کیسے آباد ہوگا؟ رمضان شریف کے آنے سے پہلے اگر آپ کے دل میں کسی کے متعلق ملال ہے تو اسے دل سے نکال دیجئے، اسے معاف کر دیجئے، اور اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو اسے منا لیجئے۔ کوئی ایسا لفظ نہ بولیے کہ جس سے کسی کا دل دکھے۔ بعض اوقات ہم زبان سے سخت لفظ نکال کر کہہ کر بھول جاتے ہیں، لیکن جس شخص نے یہ الفاظ سنے ہوتے ہیں وہ ان الفاظ کو بہت دیر تک نہیں بھلا سکتا۔ پھر رمضان المبارک میں جو آپ اپنی 5 نمازیں ہیں یہ باجماعت مسجد میں جا کر ادا کیجیے، اور اگر کوئی شرعی عذر ہے نہیں جا سکتے تو گھر پر ان کا اہتمام کیجیے۔ اور پھر یہ کہ اپنے دسترخوان کو وسیع کر لیجیے۔ مومن کا رزق اس مہینے میں بڑھا دیا جاتا ہے، اور اگر زیادہ نہیں تو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ کسی مستحق کے گھر، سفید پوش کے گھر، آپ بڑے حسن و خوبی کے ساتھ کسی جو دامن نہیں کسی کے آگے پھیلا سکتا، آپ اس کے گھر افطار کا سامان ضرور بھیجیے، اس کو اپنے افطار میں یوں آپ شریک کر لیجیے۔ اور آپ اپنے دن کا آغاز جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت سے کیجیے، اور ساتھ ترجمے کو بھی پڑھیے، اور پھر دن میں کم از کم 100 مرتبہ آپ استغفار کیجیے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے دامن کو پھیلائیے، اپنی غلطیوں کی، اپنی کوتاہیوں کی، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اس کی بارگاہ میں سوال کیجیے، اور پھر جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیے۔ درود پاک پڑھنے سے آپ کے غم بھی دور ہو جائیں گے اور آپ کے گناہوں کی بھی آپ کو معافی مل جائے گی۔ اور پھر جب خاص طور پہ آپ دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں افطاری کرنے کے لیے، اس وقت جو آپ کے آباء و اجداد ہیں، جو آپ کے بزرگ ہیں، جو آج اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، اور تمام جو امت مسلمہ ہیں، اس کے لیے آپ ان کی بخشش اور مغفرت کی دعا کیجیے، اور اس میں آپ اپنے بچوں کو سمجھا کر ساتھ ضرور شامل کیجیے۔ اس دنیا میں کسی نے نہیں رہ جانا، لیکن بچوں کو یہ عادت پڑی ہو، کل جب ہم اس دنیا میں موجود نہیں ہوں گے تو بچے اس عادت کو اپنائے ہوئے ہوں، اور کل وہ ہمارے لیے بھی بخشش اور مغفرت کی دعا کر سکیں۔ اور اولاد کی دعا والدین کے حق میں اللہ کریم جو ہے اسے شرف قبولیت عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس میں آپ اپنی جو دعا ہے اس کو تھوڑا طویل کیجئے، آپ اس میں اپنی حاجات جو ہیں، اپنی مشکلیں جو ہیں وہ اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ روزہ دار کی دعا جو ہے وہ اللہ کریم اسے قبول فرماتا ہے۔ پھر سونے سے قبل جب آپ کی دن کی مصروفیات ختم ہو جاتی ہیں، سونے سے قبل جو ہے آپ سورہ فاتحہ پڑھیے، اس میں روحانی شفا بھی ہے، اس میں جسمانی شفا بھی ہے، اس میں ظاہری اور باطنی بیماریوں کا علاج ہے۔ اور پھر آیت الکرسی پڑھیے، اور سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیات ہیں جن کی بہت بڑی فضیلت ہے انہیں خاص طور پہ ضرور پڑھیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
عرش کے نیچے جو خزانہ ہے اس سے عطا کی گئی تھی۔ پھر آپ چاروں قل پڑھیے اور پھر آرام کیجئے، اور پھر جب رمضان شریف میں جمعۃ المبارک کا دن آتا ہے، اس دن آپ خاص طور پہ مسواک کیجئے، غسل کیجئے، اور سفید لباس اگر ہو سکے تو زیب تن کیجئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کو پسند بھی سفید لباس، اور خوشبو لگا کے درود پاک پڑھتے ہوئے، تسبیحات پڑھتے ہوئے آپ جلد مسجد میں جانے کی کوشش کیجئے، اور ہو سکے تو امام صاحب جو ان کے قریب بیٹھنے کی کوشش کیجئے اور خاموشی سے آپ پھر خطبہ سنیے۔